قرآن کریم کی مختصر ترین صورت ہے سورۃ الاخلاص، 4 اس کے اندر آیتیں ہیں، ٹوٹل 4 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ مکہ المکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے، 4 آیات، اور ان 4 آیات میں اللہ رب العالمین کا ایسا تعارف ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی مختصر آیات میں اتنے بڑے رب کا تعارف کروا دیا گیا۔ مختصر ترین صورت میں اللہ کا پورا تعارف، اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کافروں نے کہا آپ اپنے رب کی صفات بیان کریں، اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نسب کے بارے میں کافروں نے کہا، اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں سوال کیا، آپ کہتے ہیں یہ بت کچھ کرنے پر قادر نہیں، یہ سننے پر قادر نہیں، یہ مشکل کو دور کرنے پر قادر نہیں، یہ نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ آپ اپنے رب کی پہچان کرائیں، اپنے رب کی صفات بیان کریں، جس اللہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار پہ ایمان لاؤ، اللہ رب العالمین پہ ایمان کامل رکھو، اس اللہ کا تعارف کراؤ، اپنے خالق کا تعارف کراؤ۔ اللہ پاک نے سورۃ الاخلاص کو نازل کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر پر سورۃ الاخلاص نازل ہوئی، آپ نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی، فرمایا او کافرو، اللہ نے قرآن کریم کی سورت کو نازل فرمایا، پھر اپنا تعارف بھی اللہ نے خود کروا دیا ہے، اپنی پہچان بھی اللہ پاک نے خود کروائی ہے، اپنی طاقت کا ذکر اللہ نے فرمایا، اپنی وحدانیت کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، اپنی بے نیازی کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، اپنی طاقت کا ذکر اللہ پاک نے کیا، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کسی کی اولاد میں سے نہیں، جیسے دنیا والوں کا نسب ہوتا ہے، انسان کا نسب ہوتا ہے، فلاں کا یہ بیٹا ہے، فلاں کا یہ پوتا ہے، فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، فرمایا اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کو اولاد کی ضرورت بھی کوئی نہیں، اللہ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت بھی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الاخلاص نازل ہوئی، سورۃ الاخلاص کی ابتدا بھی اللہ پاک نے لفظ قل سے فرمائی، سورۃ اخلاص نازل ہوئی، فرمایا میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے قل هو اللہ احد۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے رب کی صفات جاننا چاہتے ہیں، آپ ان کو فرمائیے، اپنی زبان اقدس سے فرمائیے، قل آپ اعلان کیجئے، آپ خود فرمائیے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، آپ زبان نبوت سے فرما دیجئے ان کو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، هو اللہ احد، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات ہے۔ آپ ان کو تعارف کرائیں، فرمایا قل هو اللہ احد۔ قرآن کریم کی صورت نازل ہوئی، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اپنے محبوب سے فرمایا، فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے، میرے بندوں کو میرا تعارف کرا دیجئے، میرے بندوں کو میری پہچان کرا دیجئے، کیونکہ اللہ کا پیغام آپ نے بندوں کو پہنچانا ہے، اللہ کے احکامات آپ نے بندوں کو پہنچانے ہیں، آپ کو رسول بنایا گیا، آپ کو پیغمبر بنایا
بنایا گیا ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہی اسی لیے ہے آپ اللہ کا تعارف کرائے، اللہ پاک کی صفات بیان کرے، اللہ پاک کی کبریائی کا ذکر کرے، اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں لوگوں کو بتائے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے وہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ذات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک، صفات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک، اختیارات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، کوئی اس کے مقابل نہیں ہے۔ یہ اس رب کا تعارف ہے، اسی لیے تو سورہ اخلاص کے بڑے فضائل ہیں بے شمار، میں آخر میں ذکر کروں گا۔ سورہ اخلاص اس کو جو خاص ایک فضیلت حاصل ہے کہ چھوٹی سی مختصر صورت 4 آیات پر، اور ان 4 آیات کے پڑھنے سے اللہ ثلث قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مختصر ہے، حالانکہ 4 اس میں آیتیں ہیں، لیکن جو 4 آیات پڑھتا ہے اسے قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ تو ہے اس کے اندر، کچھ تو خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس سورت کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ مختصر ہے لیکن اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے اس کا۔ فرمایا آپ اعلان کریں اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہی اس کی صفات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک۔ دوسری آیت میں فرمایا اللہ الصمد، آپ ان کو بتائیے میرے بارے میں، میرے بندوں کو بتا دیجئے، میرے قرآن کے ذریعے سے ان کو تعارف کرا دیجئے، انہیں پہلی بات یہ بتا دیجئے اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر انہیں بتائیے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز اسے کہا جاتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ آسمان بنانے میں کسی کا محتاج نہیں، زمین کو بنانے میں کسی کا محتاج نہیں، سورج کا نظام چلانے میں کسی کا محتاج نہیں، چاند کو بنانے میں کسی کا محتاج نہیں، آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، ان دنوں کے لانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، رات کے لانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، دن کی روشنی کو پھیلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، آسمان سے پانی برسانے میں وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، زمین سے اناج پیدا کرنے میں وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، زمین سے خزانے نکالنے میں وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو کھلانے پر قادر ہے، سب کو عطا کرنے پر قادر ہے، سب کی ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا میرے بندوں کو بتا دیجئے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ کیسا زبردست تعارف اللہ تعالیٰ خود اپنا کروا رہا ہے، اپنے بارے میں خود بتا رہا ہے قرآن میں کہ یہ لوگ میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتائیے اللہ الصمد، وہ صمد ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ پاک نے اس بات کو ذرا واضح کر کے ایسے زبردست الفاظ میں فرمایا، دیکھیں فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ خود ہمارا تعارف ہمارا بھی کروا رہا ہے کہ تم کیا ہو، ہمارے بارے میں بھی بتا رہا ہے اے لوگو تم کیا ہو، تمہارا تعارف، تمہاری پہچان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی پہچان کروا رہا ہے، آپ کی بھی کروا رہا ہے، سارے ہر انسان ہر مخلوق کی اللہ پہچان کروا رہا ہے۔ فرمایا اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے محتاج ہو۔ پہلے ہماری محتاجگی بیان فرمائی،
ہماری ضرورت کو بیان کیا کہ تم ضرورت مند ہو، تمہیں کھانے کی بھی ضرورت ہے، تمہیں پینے کی بھی ضرورت ہے، تمہیں آرام کی بھی ضرورت ہے، تمہیں نیند کی بھی ضرورت ہے، تمہیں گھر بار کی بھی ضرورت ہے، تمہیں آل اولاد کی بھی ضرورت ہے، تمہیں بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہے، تمہیں بہن بھائیوں کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ تم محتاج ہو۔ پہلے ہمارے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ پھر اگلے جملے میں اپنے بارے میں فرمایا کہ تم سارے میرے محتاج ہو، اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ تمہیں سہارے چاہیے، انسان ہے نا، کمزور ہے، مجھے سہارا چاہیے، آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے، ہم محتاج ہیں۔ فرمایا تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں، اسی لیے تو ہمیں بہن بھائی بھی چاہیے، دوست بھی چاہیے، رفیق سفر بھی چاہیے، اچھا تعلق بھی چاہیے، اچھی نوکری بھی چاہیے، کیونکہ ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص کی پہلی 2 آیات میں فرمایا اللہ ایک ہے، پھر دوسری میں فرمایا اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ پھر تیسری آیت میں فرمایا لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت تو مجھے ہے کہ میرا نسب آگے چلے، ضرورت تو مجھے ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، مجھے سہارا کون دے گا، ضرورت تو مجھے ہے کہ میرے بڑھاپے میں میری اولاد میرا خیال کرے۔ آپ کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم حالات کے شکار ہوتے ہیں، ہم پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لم یلد، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اولاد کی، وَلَمْ يُولَدْ، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ پاک کسی کی اولاد میں سے ہے۔ اس میں یہود و نصارہ کے ان عقائد کی بھی تردید فرما دی کہ عیسائی نصارہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی بھی تردید فرمائی لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی، اس کو کیا احتیاج ہے اولاد کی، اسے نہیں چاہیے اولاد۔ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے۔ فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اتنی مختصر سی سورت 4 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے، جس میں اللہ پاک نے پورا اپنا تعارف کرا دیا، پوری اپنی پہچان بھی کرائی، اپنی ذات کے بارے میں بھی بتایا، اپنی طاقت کے بارے میں بھی ذکر فرمایا، اپنی قدرت کے بارے میں بھی ذکر فرما دیا، اور اس بات کی بھی نفی فرما دی وہ کسی کی اولاد نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں۔ 4تھی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، 4تھی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور فرمایا پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے، یعنی کوئی اس کی مثال نہیں ہے، کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے۔ تم اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے ہو کہ وہ اتنا بڑا ہے جتنا بڑا آسمان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے جتنی بڑی زمین اللہ اس سے بھی بڑا، اتنا بڑا ہے، یا جتنا بڑا سورج ہے اللہ اتنا بڑا نہیں۔ فرمایا کائنات میں کسی بھی چیز کو اس کے لیے مثال نہیں بنایا جا سکتا، کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرح ہے، یا کسی چیز کے ساتھ اللہ کو مشابہت دے دی جائے۔ فرمایا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ ہے آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پوری کائنات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس کی مماثلت نہیں، کسی چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ باقی ہر چیز کو، ہر مخلوق کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار، آپ کے چہرے مبارک کو صحابہ کرام 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتے تھے۔ کہتے تھے نا کہ حضور کا چہرہ ایسا ہے گویا 14ویں رات کا چاند ہے۔
جیسے وہ چاند اتنے اندھیرے میں جب نکلتا ہے رات کو 14ویں کا چاند تو اس اندھیرے کو ختم کر کے روشنی پیدا کرتا ہے. تو میرے آقا گویا 14ویں رات کے چاند ہیں کہ ظلمتوں کو ختم کر کے نبوت کا نور پھیلایا ہے. تشبیہ تو دی ہے نا, سمجھایا تو گیا ہے نا آپ کی ذات کو کہ آپ کی مثال ایسی ہے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. پھر صحابہ کرام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں. مثالیں دی ہیں کہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں میرے صحابہ, اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں چاند کی طرح ہوں, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. جیسے میری روشنی سے فائدہ ملتا ہے میرے صحابہ کی روشنی سے بھی تمہیں نفع ملے گا. ان کے راستے پہ چلو, ان کے طریقے پہ چلو گے, اللہ تمہیں ہدایت عطا کرے گا. مثال تو ہے نا, مثالیں بیان کی گئی ہیں بات سمجھانے کے لیے, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. نہ آسمان میں اس کی کوئی مثال, نہ زمین میں اس کی کوئی مثال, کسی بھی چیز کو اس کے لیے مثال نہیں بنایا جا سکتا. ہر چیز سے وہ بالا تر ہے, اس کی طاقت ہر چیز سے بڑی ہے, اس کی قدرت ہر چیز سے بڑی ہے. وہ ذات کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ہے, صفات کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ہے, اپنے نظام کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ہے. سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرا دیا, اپنی ذات کے بارے میں بھی بتایا وہ ایک ہے, اپنی قدرت کے بارے میں بھی بتایا وہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. پھر اپنا تعارف بھی یوں فرما دیا اس کی کوئی اولاد نہیں, وہ کسی کی اولاد نہیں. آخری آیت میں یوں ارشاد فرما دیا کائنات میں کوئی اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی, کسی چیز کو اس کے مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اسی لیے سورۃ مبارکہ میں اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا, اپنی ذات کے بارے میں ذکر کیا, اسی لیے تو اللہ پاک نے اس سورت کو خاص فضیلت بھی عطا فرمائی, خاص شان بھی عطا فرمائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, میرے آقا کی بارگاہ میں آیا, میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ صحابہ بھی کتنے اعلیٰ ہیں, ان کا نصیب بھی کتنا بلند ہے. اپنے معاملات میں آقا مدنی کے پاس آیا کرتے, میرے آقا سے آ کے سوالات کیا کرتے, میرے آقا جواب ارشاد فرما دیا کرتے. ایک صحابی حاضر ہو گیا, عرض کرنے لگا آقا میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں, میں سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہوں, مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے, مجھے اس سورت سے بڑا پیار ہے, کیونکہ وہ قرآن کو سمجھنے والے تھے, وہ قرآن کو جاننے والے تھے. انہیں معلوم ہے ان 4 آیات میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے, ان 4 آیات میں اللہ پاک نے کیا ذکر کیا ہے, ان 4 آیات میں اللہ پاک نے کن صفات کا ذکر کیا ہے. قرآن کو سمجھنے والے تھے, سمجھ کے پڑھنے والے تھے, اس لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا آقا میں سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتا ہوں, مجھے سورۃ الاخلاص سے بڑا پیار ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی سورۃ الاخلاص سے تیری اس محبت نے فرمایا تجھے جنت کے اندر داخل کروا دیا ہے. جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سورۃ الاخلاص سے قل هو اللہ احد, مجھے اس سورۃ مبارکہ سے بڑی محبت ہے, تو فرمایا جب تم اس سے محبت کرتے ہو, محبت سے مراد کیا تھا کہ تم اس کو سمجھتے ہو, اس کے اندر جو چیز ہے جو مضمون ہے اس کو مانتے ہو, مان کر اس پہ عمل بھی کرتے ہو. تو فرمایا جس نے اس کو سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے گویا اسے جنت میں داخل فرما دیا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا, توجہ کریں, فرمایا میرے صحابہ آ جاؤ میں تمہیں ثلث قرآن کی تلاوت سناؤں گا.